بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے 10 کروڑ کا بدلہ۔ رات کی خاموشی میں ایک عورت کی چیخ نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ میری ماں کو کس نے مارا؟ بولو عدنان، کس نے مارا میری ماں کو؟ دروازہ زور سے بند ہوا اور شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ کمرے کی ہوا میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، بدلہ۔ یہ کہانی ایک ایسے خاندان کی ہے جس کے پاس سب کچھ تھا، کارخانے، گاڑیاں، بنگلے، عزت، لیکن لالچ نے ان سب کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں محبت مر گئی اور باقی رہ گیا صرف حساب، جھگڑا اور انتقام۔ اس خاندان کے سربراہ حاجی ریحان تھے، ایک دیندار مگر سخت مزاج آدمی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، فراز، عدنان، حارث اور ایان، اور 4 بیٹیاں، عائشہ، ندا، زارا اور ہما۔ باہر سے یہ گھر ایک جنت لگتا تھا، مگر اندر ہر مسکراہٹ کے پیچھے حسد، شک اور مفاد چھپا ہوا تھا۔ حاجی ریحان نے اپنی ساری زندگی میں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ بنایا، مگر بڑھاپے میں ایک بڑی غلطی کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنے سب بیٹوں کے نام 10 کروڑ روپے کیے، مشترکہ فیکٹری لگا دی، یہ سوچ کر کہ بھائی مل جل کر کام کریں گے۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، مگر جلد ہی عدنان کی آنکھوں میں ہرس اترنے لگا۔ اس نے فیکٹری کے اکاؤنٹس میں ہیرا پھیرا شروع کر دی اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ایک دن حارث کو بینک سے کال آئی، سر آپ کی کمپنی کا بیلنس خالی ہو چکا ہے۔ حارث کے ہوش ہی اڑ گئے۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا عدنان کے کمرے میں گیا۔ عدنان بھائی، یہ سب کیا ہے؟ 10 کروڑ کہاں گئے؟ عدنان نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، 10 کروڑ تم لوگوں کا کیا ہے؟ تمہارے حصے کے 5 کروڑ بھی تمہیں کبھی کام نہیں آئیں گے۔ یہ فیکٹری میری ہے، صرف میری۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اسی لمحے خاندان کی بنیادیں ہل گئیں۔ ماں سلمہ بیگم اپنے بیٹوں کے جھگڑے سن کر روتی رہی۔ عدنان تمہارا بھائی ہے، حارث تم سے چھوٹا ہے، کیوں اس کے دل میں نفرت ڈال رہے ہو؟ عدنان نے ٹھنڈی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اماں یہ دنیا محبت سے نہیں چلتی، پیسوں سے چلتی ہے، اور جس کے پاس پیسے ہیں جیت اسی کی ہے۔ مگر اس دن کے بعد ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد وہ فالج کے حملے سے چل بسی۔ عدنان نے جنازے پر بھی بھائیوں سے آنکھیں نہیں ملائیں۔ ماں کی موت کے بعد حارث کا دل جل اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا عدنان کو اس کیے کی سزا ملے گی۔ اس نے ماں کو مارا ہے، ہم سب کو لوٹا ہے، میں اسے جیتا نہیں دیکھوں گا۔ وہ خاموشی سے اپنی ٹیم تیار کرنے لگا۔ اس نے ایان کو اپنے ساتھ ملا لیا جو سب سے چھوٹا تھا، مگر دل میں بھائیوں کی نفرت کے بیج بچپن سے ہوئے جا چکے تھے۔ ایان نے کہا، میں تیرے ساتھ ہوں حارث، اب بدلہ ہی ہماری ماں کا کفن ہے۔ دونوں نے فیکٹری کے اندر ایک نیا منصوبہ بنایا، عدنان کے جعلی کھاتے، خفیہ اور کالے دھن کے ثبوت اکٹھے کیے۔ 3 ماہ بعد انہوں نے سب کچھ میڈیا پر لنک کر دیا۔ عدنان کو ایک ہی رات میں پولیس لے گئی۔ ٹی وی پر خبر ملی، ریحان انڈسٹری کے مالک عدنان ریحان کو فراڈ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ عدنان کی بیوی افشین، ایک خوددار مگر مغرور عورت، چیخ اٹھی، تم لوگوں نے میرے شوہر کو برباد کیا، اب دیکھنا بدلہ صرف تم نہیں لوگے، ہم بھی لیں گے۔ وہ گھر چھوڑ گئی مگر خاموش نہیں بیٹھی۔ افشین نے فیکٹری کی ملکیت کے تمام دستاویز اپنے نام منتقل کروا لیے اور عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ عدالت کے باہر حارث اور افشین آمنے سامنے آئے۔ افشین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بدلہ تم نے شروع کیا تھا مگر ختم میں کروں گی، تمہارے خاندان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گی۔ دوسرے بھائی فراز نے اس سب میں غیر جانبداری دکھائی، میں نہ کسی کے ساتھ ہوں نہ کسی کے خلاف، مگر یہی غیر جانبداری اس کی بربادی بن گئی۔ فیکٹری کے قرض، عدالتوں کے کیس اور عدنان کی گرفتاری نے سب کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ حاجی ریحان کی موت کے بعد ان کے بنگلے فروخت ہوئے، گاڑیاں نیلام ہوئیں اور وہ عظیم خاندان اب ایک کرائے کے مکان میں بکھرا ہوا رہنے لگا۔ سال گزر گئے، ایان بیمار پڑ گیا، دل کا مریض بن چکا تھا۔ حارث اب ایک چھوٹی دکان چلاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سوال ہوتا، کیا یہ بدلہ لینا ضروری تھا؟ ہم نے ماں کا حق لیا یا اس کی روح کو مزید دکھ دیا؟ ایک شام جب ایان کی حالت بگڑ گئی، عدنان اچانک ہسپتال آ پہنچا۔
چہرے پر وقت کی مار اور آنکھوں میں ندامت۔ ایان نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی بدلہ ختم ہو گیا، اب سب کچھ ختم کر دو، ماں ہمیں دیکھ رہی ہے۔ عدنان کے آنسو نکل آئے۔ اس نے حارث کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے سب کھو دیا، پیسہ، فیکٹری، عزت، سب کچھ۔ کاش میں اس دن ماں کی بات مان لیتا۔ ایان کی موت نے سب کو خاموش کر دیا۔ نہ کسی نے چیخا، نہ کسی نے الزام دیا، بس ایک طویل خاموشی تھی جس میں بدلے کی ساری آگ راکھ بن چکی تھی۔ کبھی جو فیکٹری میں ریحان انڈسٹری کا بورڈ لگا تھا، اب وہاں ایک نیا نام لکھا تھا، افشین انڈسٹری۔ عدنان روز اس بورڈ کو دیکھتا اور خود سے کہتا، 10 کروڑ کا بدلہ آخر میں ہم سب کو صرف غریب کر گیا۔ بدلہ جب خون میں اتر جائے تو محبت کو مار دیتا ہے، اور جس گھر میں محبت مر جائے وہاں دولت بھی قبر بن جاتی ہے۔